آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الفرقان، پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ النمل، یہ اللہ کی توفیق سے ہم نے سنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم و فضل سے یہ سنانا اور سننا قبول و منظور فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ فرقان بھی مکی ہے اور سورۃ الشعراء بھی مکی۔ سورۃ الفرقان کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور اسی آیت میں جو لفظ فرقان آیا ہے، یہ قرآن مجید کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے اصل بنیادی 4 نام ہیں: ایک الکتاب، دوسرا قرآن، تیسرا فرقان اور چوتھا الذکر۔ نام تو اور بھی ہیں لیکن اصل نام وہ یہ 4 ہیں، اور اس سورت کا تو نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے۔ فرقان، اس کا مادہ فا را قاف، فرق، تفریق، جس کے معنی ہیں جدا کرنے والا، ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنے والا۔ گویا یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، مومن اور کافر کے عقائد اور اعمال بتلاتا ہے، جنت اور دوزخ اس کے مقابلے میں ان دونوں کا جو کے مابین فرق ہے، کہاں جنت کی نعمتیں اور کہاں جہنم کا عذاب، تو ان مناسبتوں کی وجہ سے اس پاک کلام کا ایک نام الفرقان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے آپ نذیر ہوں، ڈرانے والے ہوں، خبردار کرنے والے ہوں۔ یعنی آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت وہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، حجاز والوں کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم تمام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس حیثیت کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقام پر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں یہ بات فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنایا، سب انسانوں کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ یہ امتیاز صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ورنہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں
وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص قوم کے لیے نبی بن کے آئے، خواہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم اللہ کی آزمائش پر پورے اترے، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ تمام لوگوں کے لیے انہیں امام بنایا گیا ہے۔ یا پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو تمام انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ یہ بات بھی علماء نے کی ہے کہ آپ کیا فرشتوں کے رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں، آپ فرشتوں کی بھی طرف بھی رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تو یہی ہے کہ آپ کی نبوت رسولوں کی طرف بھی ہے، یعنی فرشتوں کی طرف بھی ہے، اور اس پر انہوں نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام جس وقت معراج کی رات تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر جا کے جبرائیل امین نے دستک دی دروازے پر، تو دروازے کے نگہبان جو تھے فرشتے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے نے آگے سے کہا کہ کیا انہیں مبعوث کر دیا گیا ہے، انہیں رسول بنا دیا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہاں، یعنی آپ کی رسالت کا تذکرہ آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی بھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کی رحمت للعالمین ہونا یہ انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے نہیں کافروں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس پر حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ورفع درجاتہ ونور مرقدہ، انہوں نے رحمۃ للعالمین جو ان کی سیرت کی معروف کتاب ہے اس پہ بہت خوب بحث کی ہے، نبی علیہ السلام کا رحمۃ للعالمین ہونا سارے جہان والوں میں، اور سیرت کی یہ کتاب بڑی ہی عجیب و غریب سیرت ہے کتاب ہے۔ بہرحال انہوں نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے بات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں یہ بات فرما دی کہ میں نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ یہ تمام لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کا کسی کو بیٹا نہ یا بیٹی نہ بنائیں، جس طرح کہ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ میں نے چند دن پہلے یہ بات غالباً عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات کاملہ ہیں، ان صفات کاملہ میں اکمل ترین ایک صفت جو ہے اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کا مالک ہونا ہے، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو جس کے بارے میں جو چاہتا ہے وہ حکم صادر فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی اس مشیت میں کوئی بھی حائل نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور اس کا ذکر تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کس کس جگہ کا تذکرہ کیا جائے؟ آج کل اللہ کے فضل و کرم سے عمرے پر جا رہے ہیں، لیکن اب تو بڑی پابندی لگ گئی ہے وہاں رش ہونے کی وجہ سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حاجی اور عمرہ جو لبیک کہتا ہے اس پر غور کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس لبیک تلبیہ جسے کہتے ہیں، اس میں ساری اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ وحدانیت کا تذکرہ ہے، جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ لا شریک لک الملک، بادشاہت تیری، ملک تیرا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اے مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ دنیا بھی اسی طرح، اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بادشاہت ایسی ہے کہ وہاں کوئی بول بھی نہیں سکے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے کی اجازت نہ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہ انصاف کا دن وہ ہے کہ جس دن کوئی کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور سارا فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا، اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، دربار لگا ہوا ہوگا، جبرائیل آئے ہوئے ہوں گے، قطار در قطار فرشتے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کلام بھی نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، ہاں تم بات کرو، تم بات کرو۔ وہاں کوئی بول بھی نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت نہ دے۔ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ سفارش کی اجازت اسے نہ دے۔ یہ تو بات خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں 7 دن رات تک اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا رہوں گا، اور اللہ کی تسبیح تحمید ان کلمات سے کروں گا جو کلمات اللہ مجھے اسی وقت الہام کرے۔ دنیا میں نہیں بدلائے، دنیا میں اللہ نے ان کلمات کا مجھے علم نہیں دیا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے کلمات وہ اس وقت اللہ مجھے الہام کرے گا، اور میں اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، کرو سفارش، کرو بات، کیا کرتے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ کو اجازت دیں گے تو پھر آپ سفارش کریں گے۔ جب آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، جبرائیل کو یہ اجازت نہیں ہے، تو ماؤ شماؤ کو کیا اجازت ہو؟ فلاں ہمارا صفی ہے، فلاں ہمارا سفارشی ہے، فلاں ہمارا پہنچ گیا، فلاں چھڑا لے گا۔ میں تو حیران ہوا، ایک حضرت صاحب کا کلپ ہوا، انا للہ و انا، دکھ ہوتا ہے ان باتوں پر، بلکہ وہ کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ حضرت صاحب نے سانو دسیا کہ قیامت دا دن ہوسی تے ڈھول وجدے حسن، ڈھول وجدے حسن ہیں، تے نبی سائیں پوچھن قمر الدین اپنے مریداں دی بھاڑ کر لئی ہو، کوئی رہ تے نہیں گیا، سارے جنت چل گئے، وگ گئے؟ قمر الدین صاحب کہیں گے ہاں جی میرے سارے مرید جنت چلے گئے، تے ڈھول بجدے پے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی ہے جی، وہ یہ بھی کہتے ہیں
ایتھے ڈولوں کی مخالفت کر دیں تو قیامت والے دیوار ڈول وجہ سے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کریں کیا کہیے کہیں. گمراہی کی بھی کوئی انتہا ہوتی, غلط بیانی کی بھی کوئی انتہا ہوتی. یعنی خوابوں کی بنیاد پر دین کا حلیہ ہی بگاڑ دینا, یہ کہاں کی دینداری, کہاں کی ولایت ہے, کہاں کی حکمت. اللہ اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے. فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو بغیر اجازت کے کوئی بول نہیں سکے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن. جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی بول نہیں سکے. یہ ہے بادشاہ. حدیث میں آتا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. دنیا میں کہتے تھے, فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا کوئی معبود ہے. کتنے بڑے دعوے تھے اس فرعون نامراد کے ہیں. اور اس قسم کے دعوے کرنے والے دنیا میں ہر دور میں رہے, ہر دور میں رہے, جو کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. اللہ کے یہ خواب غلط ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. فرعون نے بنی اسرائیل کے سوا بچے کروائے تھے اسی لیے کہ میرا تختہ نہ اٹھ جائے, لیکن اس کی چاہت پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے گود میں کروائی. اللہ اکبر کبیر. اس لیے چاہت اس مالک کی جو مالک الملک. تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے آج؟ سب جواب خاموش, کوئی بول نہیں. یہ جو اتنے اکڑ خوں بنتے پھرتے ہیں نا متکبرین, بڑا دعویٰ ہے جن کے بعد سب خاموش. قرآن کہتا ہے کوئی نہیں بول سکے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار. صرف ایک اللہ اکیلا جو سب پر غالب ہے, اس کی بادشاہ, اس کا حکم چلے گا, اس کا فیصلہ ہوگا. وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا, بادشاہ جو ہوا. اللہ اکبر. لیکن اس نے بتلا دیا ہے کہ فیصلہ میں کروں گا کیسے, کن کے خلاف کیسا فیصلہ ہوگا. یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کر دیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی صفات کاملہ میں جو ایک بڑی صفت ہے وہ اللہ کا مالک الملک ہونا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. سورۃ الملک کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض. اور ساتھ ولم یتخذ ولد. اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. جو بیٹا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے. زمین و آسمان کا کوئی وارث نہیں سوائے اللہ کا. بیٹا ہے ہی نہیں, وراثت کیسی. مالک زمین و آسمان کا صرف اللہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور اللہ کی اس بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہم نے تو حصے بکھرے کر رکھے, حصے دے رکھے. اتنی جگہ کی جناب انتظام و انصرام فلاں حضرت کے اختیار میں, پانیوں کا اختیار حضرت خضر کے اختیار میں, اس علاقے کا جناب اختیار فلاں حضرت کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ فرماتا ہے لم یکن لہ شریک فی الملک. اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی شراکت داری نہیں ہے اس کی بادشاہت میں. لیکن انسان نے اللہ معاف فرمایا اپنی طرف سے شریک بھی بنا دی, تقسیم کر دیے. کن چیزوں پر؟ غوث پر, قطب پر. جناب یہ سورج بھی اور سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو ان سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا عرض کروں,
سورج بھی اگر طلوع ہوتا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ. وہ سورج جب عبد القادر جیلانی نہیں تھے اس وقت بھی طلوع ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ پہلے کون تھا جس کی اجازت ہے سورج طلوع ہوتا تھا؟ بھئی پہلے جو ہستی تھی جس کے حکم سے وہ طلوع اور غروب ہوتا. مجھے آپ بتلائیں، موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے اور مغرب سے تو لے آ اگر تو رب ہے. تو فرعون نمرود جو ہے وہ خاموش ہو گیا. وہ تو نمرود تھا. ہم مسلمان ہو کے کہتے ہیں کہ طلوع اور غروب ان کے اختیار میں. کیا بات ہے عجیب. یعنی وہ نمرود کا نمرود اکفر الکافرین اور ہم پکے سچے مومن، ہم پکے سچے ایماندار کہ جناب حضرت صاحب جب تک اجازت نہ دے سورج غروب نہیں ہو سکتا، سورج طلوع نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا اللہ ذوالجلال نے اختیارات دے رکھے. اللہ بلکہ کہنے والے نے کہا ہے خدا کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے. اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ دے دیا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے. ہم تو لیں گے یہاں سے. اللہ کے پاس اب کیا ہے؟ آپ بتلائیے. یہ قرآن مجید کی نصوص کے صراحتاً مخالف ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے، شراکت دار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سب کچھ ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے. شریک چھوڑ کے دے ہی سب کچھ دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گناہی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اسلام پر کوئی دھبا نہیں آتا اور ہمارے مسلمانوں پر کوئی حرف گیری نہیں ہوتی. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہر چیز کا خالق وہ ہے اور ہر ایک کی تقدیر اس نے مقرر کی. قادر کون ہے؟ اللہ ہے. قدیر کون ہے؟ اللہ ہے. تقدیریں لکھنے والا اللہ ہے. فیصلے کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی فیصلے نہیں کرنے والا. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس طرح اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس اللہ کو چھوڑ کے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہر چیز کا بادشاہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو چھوڑ کے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. لوگوں نے ایک نہیں کئی الہ بنا لیے. اللہ اکبر کبیرہ. آلہہ کئی الہ بنا لیے. مسلمانوں کا، مومنوں کا، انبیاء کا الہ ایک. مشرکوں کا الہ ایک نہیں ہے، کئی الہ ہے. مشرکوں کے کتنے الہ تھے؟ لات، منات، عزا، حبل، اوصاف، نائلہ، یہ سب ان کے الہ تھے. 360 بت تھے ان کے معبود جن کی وہ پرستش کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک پر اکتفا نہیں کی، ایک کو چھوڑ کے پھر پتہ نہیں کتنے بنا لیے. ایک کو چھوڑ کے کتنے بنا لیے. اللہ اکبر. فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، وہ تو خود معبود بنائے گئے ہیں. انسان ہے تو تب بھی پیدا کیے گئے ہیں، بت ہے تو تب بھی گھڑے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے نا، آگے آیات میں آئے گا سورۃ شعراء میں، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اُفِّرْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ. بڑے افسوس کی بات ہے جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں. تم انہیں معبود بنا رہے ہو، ان کو معبود بنا رہے ہو، اور ان کو تم نے بنایا، تم نے گڑھا ہے. ان کا ناک تم نے بنایا، آنکھیں تم نے بنائی، کان تم نے بنایا. یہ ساری مورتی کون بناتا ہے؟ یہ ہاتھوں سے بنا. وہ جو خلق ہو، وہ سب کو جو تم وہ بنائے گئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. وہ اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں.
وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بتلائیے یہ جتنے حضرت صاحب اور اعلیٰ حضرت ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہسپتالوں میں پہنچتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں یا نہیں؟ کسی مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں یا نہیں؟ شاید نہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ کوئی پسند کرتا ہے مجھے بخار چڑھے، میرا نقصان ہو، میرا بیٹا فوت ہو جائے، میرے مال کا نقصان ہو جائے، میرے خاندان کا نقصان ہو جائے، کوئی برداشت کرتا ہے، پسند کرتا ہے؟ لیکن ان معبودوں کے تو سب برباد ہو جاتے ہیں۔ معبودوں کے پرستار بھی مارے گئے، معبود بھی مارے گئے۔ یہ ہے نا، جتنے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پرستار تھے اور جتنے معبود تھے سب مارے گئے، نہ معبود بچے نہ عبادت گزار بچے، سب مارے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم، اپنے لیے بھی کسی کا کیا فائدہ دینا ہے، کسی کو کیا دینا ہے کہ سب کچھ یہاں ہمیں ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہنے والے وہ جی ہمیں تو یہاں سب کچھ ملتا ہے، جنہیں نہیں ملتا وہ کہتے ہیں نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ایک کلیم میں نے سنا، بیٹے نے سنایا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب ہیں، بڑے حضرت صاحب ہیں، وہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں ایتھوں حضرت داتا صاحب کو سانو سب کچھ ملتا ہے، جنہیں اندر نہ کچھ نہیں ملتا وہ واقعی انہوں نے کچھ نہیں ملتا، اور سچے انہوں نے نہیں لبدا، سانو ہر کچھ ہے اتنے لبدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ملتا ہے یہاں، جو کہتے ہیں نہیں ملتا ان کو نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ ہی بتائیں اللہ کیا فرماتے ہیں، مالک الملک کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، وہ اپنے لیے بھی ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں، پہنچا نہیں سکتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا، انہیں نہیں پتہ کب سوئے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتہ کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فوت ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ کب مرنا ہے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتہ کہ میں نے کہاں مرنا ہے۔ یعنی لفظ ہے اللہ کے لا تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا۔ انسان کہتا ہے میں فلاں جگہ مروں گا، فلاں جگہ مروں گا، لیکن وہی مرتا ہے جہاں اللہ تو چلا چاہے۔ بدر کے موقع پر آپ کو ذکر کیا تھا سورۃ آل عمران میں، اللہ ذو الجلال نے فرمایا منافق کہتے تھے ہماری بات مان لیتے تو احد کے میدان میں تو اتنے نہ مرتے، ہماری بات مان لیتے نہ مرتے، احد جاتے۔ ہم جو کہتے تھے احد کے میدان میں نہ جاؤ، لڑائی نہ لڑو، وہ تو اتنی تعداد میں ہے، تم کیا لڑو گے جا کے نہتھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کا مرنا جس جگہ پر مقدر ہے وہ گھر پر بھی لیٹے ہوئے ہوتے، اٹھا کے اللہ وہاں ان کو لے جاتا جہاں انہوں نے مرنا ہو، وہاں پہنچ جاتا، وہاں جا کے مرتے۔ گھر بیٹھے کوئی نہیں مرتا، وہاں مرتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مارتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کافروں کی بات ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ لیکن کافر اتنی واضح شفاف صاف بات کو سن کے بھی وہ کہتے نہیں، جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، جادوگر ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مختلف الزامات لگاتے ہیں۔ اور کہیں یہ رسول ایسا ہماری طرح کا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اللہ عجیب رسول ہے، یہ چلتا پھرتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے۔
اللہ ذوالجلال نے فرمایا جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھاتے پیتے تھے، وہ سب چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، وہ صرف تمہارے مخاطب نہیں تھے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے جاتے تھے بازاروں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسی صورت میں نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ سارا شکوہ شکایت سنانے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں جس وقت یہ پہنچیں گے، اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہاں اس بات سے بھی پہلے فرمایا الملک یومئذ الحق، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ آج ملک اللہ کا، آج حکم اللہ کا، آج بادشاہت اللہ کی، اور یہ آج کا دن فرمایا کافروں کے لیے بڑا مشکل، کافروں کے لیے بڑا مشکل۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دانتوں کے نیچے لے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کا ساتھی ہو جاتا، رسول کی پیروی کرتا، رسول کی فرم برداری کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا، اس پر اعتماد نہ کرتا، اس پر بھروسہ نہ کرتا، بلکہ میرا دوست، میرا تعلق، میری نسبت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس میرے دوست نے ذکر سے مجھے غافل کر دیا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن۔ میں نے ذکر کیا ہے نا، قرآن مجید کی اسماء میں سے ایک اسم ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جس طرح قرآن ہے، کتاب ہے، فرقان ہے، اسی طرح ذکر بھی قرآن مجید کا ایک نام ہے۔ تو کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو اس قوم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد میں بڑی تفصیل سے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑنا وہ کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا ہے قرآن کو نہ پڑھنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ہر ایک کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح چوتھا مرحلہ یہ ہے، یعنی قرآن پر عمل نہ کرنا اور قرآن کے احکام کو نہ ماننا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ قرآن پر تدبر نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں، پانچوں چیزیں قرآن کے حضور، قرآن کو چھوڑنے کے معنی میں آتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے اپنا ناطہ اور اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اختتام پر، جس طرح سورۃ مومن کی ابتدا میں اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کی صفتیں بیان کی ہیں، یہاں سورۃ فرقان کے اختتام پر اللہ ذوالجلال نے عباد الرحمن کی صفتیں بیان فرمائی کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک طویل مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ شعراء شعر کی جمع ہے، شعراء کا اس میں ذکر، جس طرح اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، والشعراء، قرآن مجید والشعراء یتبعهم الغاوون، جو گمراہ ہیں، جو حواس باختہ ہیں، وہ شاعروں کے پیچھے چلتے پھرتے ہیں۔ میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ رسول ہے، یہ نبی ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر اس کا نام
شعراء رکھا ہے۔ اور اس صورت میں تفصیل سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد تفصیل کچھ ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت لوط ہیں، اور ان کے قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ سب انبیاء، ان تمام انبیاء کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہتے تھے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ سب کہتے تھے میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، میں امانت دار ہوں، بددیانت نہیں ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچاتا ہوں، بددیانت اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کا پیغام ہی تمہیں سناتا ہوں، میں امین ہوں۔ اور فاتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ گویا عبادت کس کی؟ اللہ کی، اور طریقہ عبادت کا کس سے؟ رسول سے۔ اطاعت کس کی؟ رسول کی۔ فرمانبرداری کس کی؟ رسول کی۔ عبادت اللہ کی، اور عبادت کا طریقہ جو اللہ کا رسول بتلاتا ہے۔ اور یہ سب انبیاء، حضرت ہود نے بھی، حضرت صالح نے بھی، حضرت لوط نے بھی، حضرت شعیب نے بھی، یہ سب انبیاء نے یہی بات قدر مشترک کہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ سے اس بات کی نفی کی ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہتے ہیں۔ آخری آیات میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اپنے حبیب ہی کا نہیں، اپنے حبیب کے حبیبوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، جس میں اشارہ یہ ہے کہ محمد کے تابعدار کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شاعروں کے تابعدار ہوتے ہیں یا جادوگروں کے تابعدار ہوتے ہیں، وہ ایسے تابعدار ہوتے ہیں جیسے تابعدار میرے محمد کے تابعدار ہیں۔ جادوگروں کے تابعدار کیسے؟ وہ تو جادوگر ہوتے ہیں۔ شعراء کے جو تابعدار ہوتے ہیں وہ تو قلم کاغذ لے کے پیچھے پیچھے چلے پھرتے ہیں کہ کون سا شعر کہتا ہے اور ہم لکھتے ہیں، لیکن میرے نبی کے تابعدار وہ میرے نبی پہ جانے قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ، اے میرے نبی آپ بھی اپنے پہلو ان کے لیے جھکا دیں۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ جملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ ذوالجلال نے اولاد کو والدین کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کہا ہے اولاد کو کہ اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے کیا کرو؟ جھکا دو۔ نبی علیہ السلام کو یہی بات صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ گویا آپ اب بمنزلہ والد کے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بمنزلہ خدام کے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ رافت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ تمہارا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ کیا جادوگروں اور شاعروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورت نمل ہے، کل وہ انشاءاللہ پوری ہوگی تو اس کے بارے میں ہم کل ہی بات کریں گے اللہ نے چاہا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔